السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ الرحمن الرحیم۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه۔ آمنت بالله صدق الله العظيم۔ ہماری آج کی یہ مجلس چاہے مجمع کے اعتبار سے، افراد کے اعتبار سے چھوٹی ہو، لیکن دنیا کی بڑی بڑی کانفرنسوں سے زیادہ اس کی اہمیت ہے، اور ہمارے دلوں میں اس کی اہمیت ہونی چاہیے۔ یونو کی میٹنگیں، پارلیمنٹ کی مجلسیں، کانفرنسیں ایک طرف، ہماری اس مجلس کا جو موضوع ہے، جو قرآن مجید ہے، یہ پوری کائنات مخلوق ہے، فانی ہے، ختم ہونے والی ہے، لیکن قرآن مجید اللہ کی صفت ہے۔ اللہ باقی، اللہ کی صفات بھی باقی۔ قرب قیامت میں اللہ پاک قرآن مجید کے نقوش کو اٹھا لیں گے، پھر کاغذ کے اوپر قیامت طاری ہوگی، قرآن کے نقوش پر نہیں۔ اللہ کی ذات باقی، اللہ کا کلام باقی، اللہ کی صفات باقی۔ ہمارے ادریس بھائی کے لیے، آپ کی پوری فیملی کے لیے، لمبادہ فیملی کے لیے آج کا دن بہت ہی خوشی اور مسرت کا مقام ہے۔ عید بالائے عید ہے۔ ایک ایک خاندان میں، ایک ایک گھر میں اللہ پاک نے اتنی نعمتوں سے ہمیں سرفراز فرمایا۔ آیت شریفہ میں پہلے نمبر پر ان علینا جمعہ وقرآنہ، اللہ پاک نے یہ فرمایا قرآن مجید کو محفوظ کروا دینا، اس کی حفاظت کرنا، جمعہ یہ ہمارا کام ہے، وقرآنہ پھر اس کو پڑھوا دینا، صحیح طریق پر پڑھوانا، یہ بھی ہمارا کام ہے، اور ثم ان علینا بیانہ، پھر اس کلام پاک کی تفسیر اور تشریح، اس کے معنی اور اس کے مفہوم مفاہیم کو سمجھا دینا، یہ بھی ہمارا کام ہے۔ آج کی اس مجلس میں دو حفاظ کرام تکمیل قرآن مجید کر رہے ہیں، وہ جمعہ کی طرف اشارہ ہے، اور ہمارے قاری صدیق سلمہ صبا کی تکمیل کر چکے ہیں، وہ قرآن کی طرف اشارہ ہے، اور ادریس بھائی کی بیٹی عالمہ اور فاضلہ بنی ہے، ان علینا بیانہ میں اس کی طرف اشارہ ہے۔ بہت ہی مبارک مجلس ہے۔ اللہ ہماری اس حاضری کو نجات کا ذریعہ بنائے، مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ اس موقع پر میں پورے خاندان کو اور حضرات اساتذہ کو اور ہمارا مسجد بلال اور منتظمین سبھی حضرات کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دنیا آج اس کی اہمیت سمجھے یا نہ سمجھے، ابھی دنیا میں مال و دولت، سونا چاندی اور ساز و سامان کی قیمت ہے، لیکن آخرت میں دوسری کرنسی ہوگی۔ اس وقت پتہ چلے گا کہ اس مجلس اور اس مجلس میں حاصل ہونے والی نعمت کی کیا قیمت ہے۔ وقت مختصر ہے، مجھے اس وقت آپ کے سامنے دو باتیں عرض کرنی ہے۔
لیکن 2 بات کا مطلب 2 منٹ نہیں جی، کچھ بھی ہو سکتا ہے جی، ظہر کی نماز بھی ہو سکتی ہے یہاں پر جی۔ پہلی بات، قرآن مجید کی مناسبت سے دیکھیے آئندہ جو رمضان آ رہا ہے، رمضان کی فضیلتوں کا بھی پورا مدار قرآن مجید کے اوپر ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ نے فرمایا کہ یہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس کو اللہ نے فضیلت والا بنایا، بتایا، وہ قرآن کی بنیاد پر۔ قرآن اس میں نازل ہوا، اس لیے رمضان کو بھی ایک فضیلت مل گئی۔ قرآن مجید سے جس کا جو تعلق رہے گا اس کو فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ قرآن مجید تعلق کی کتاب ہے، ریلیشن کی کتاب ہے۔ قرآن مجید کو، اس کی تلاوت کو ہمیں عام کرنا ہے۔ دیکھیے دنیا میں اس وقت مسلمان دوسرے شعبوں میں سمٹ رہے ہیں، لیکن حفظ قرآن کے اعتبار سے امت مسلمہ آگے بڑھ رہی ہے، بہت آگے بڑھ رہی ہے۔ لیکن میں ایک دوسری بات بھی کہوں گا، حفاظ کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن بھولنے والوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ حافظ بننا کسی قدر آسان ہے، لیکن حافظ بنے رہنا یہ ایک مشکل کام ہے۔ حافظ بنے رہنے کے لیے حضرت شیخ زکریا علیہ رحمہ فرماتے تھے، حفظ قرآن یہ جنم روگ ہے، یعنی کہ موت تک اس کے ساتھ وابستگی کی ضرورت ہے۔ اللہ کرے کہ ان بچوں کے 15 دور ہو چکے ہوں۔ کتنے ہوئے ہیں بیٹا؟ 2 ہوئے، آپ کا 5 ہوئے، 15 دور ہونے چاہیے۔ اللہ کرے کوئی ایسی شکل نکل آئے جس میں 15 دور کی تکمیل ہو جائے، 15 دور کے بغیر سند بھی نہ دی جائے۔ وہی بات ہے، بھولنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ آپ کو قرآن مجید یوں باہر خارج صلاۃ بھی پڑھنا ہے، اور اپنی نمازوں میں نفل سنت میں بھی آپ کو الف لام میم سے پڑھنا ہے۔ قرآن مجید ختم کرنے کی چیز نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا دونوں حافظ صاحبان نے الف لام میم سے پھر شروع کر دیا، اشارہ ہے کہ قرآن مجید ختم کی چیز نہیں، زندگیاں اس پر ختم کرنے کی چیز ہے۔ قرآن ختم نہیں، زندگی اس پر ختم کی جائے، اشارہ ہے اس میں۔ پھر سے الف لام میم شروع کر دیا۔ شیطان کے منہ کے اوپر ایک تماچا ہے یہ۔ شیطان سمجھ رہا ہوگا کہ والناس کے اوپر قرآن ختم ہو گیا، بند کر دیں گے اب، لیکن حافظ نے پھر پڑھنا شروع کیا، شیطان مایوس ہو جائے گا۔ میرے پیش نظر آج کی مجلس میں ہمارے دوسرے حضرات یعنی ہماری عوام تھی، لیکن یہاں چونکہ طلباء کا مجمع ہے، قرآن مجید کی تلاوت کو ہمیں بڑھانا ہے۔ خاص طور پر رمضان المبارک میں تلاوت اور تلاوت ایک ہی کام ہو۔ اس نرولی کے حضرت مولانا اسماعیل بدات صاحب رحمۃ اللہ علیہ مدینہ پاک میں آپ کا انتقال ہوا، جنت البقیع میں مدفون ہیں۔ آخری عمر میں اس اللہ کے بندے کو ہم نے دیکھا، بڑھاپا، بیماریاں، مہمانوں کی مصروفیات، سب کے باوجود آخری عمر میں تو ہم نے دیکھا کہ 45 پارے یومیہ پڑھتے تھے، ایک دن کے 45 پارے قرآن مجید کی تلاوت۔ مسلم شریف کے کراوی ابو بکر ابن عیاش جو امام عاصم کوفی کے 2 تلامذہ
یعنی حفص اور شعبہ، ان میں سے یہ شعبہ ابو بکر ابن ایاش، انہوں نے 30 سال تک روزانہ ایک قرآن مجید ختم کیا، 30 سال کا لمبا عرصہ۔ ہر وقت آپ کی زبان کے اوپر قرآن مجید ہو۔ دنیا موسیقی کو، میوزک کو عام کر رہی ہے، لیکن آپ قرآن مجید کو عام کرو۔ قرآن مجید کے ذریعے سکون ملے گا۔ دنیا کو سکون کی ضرورت ہے، تلاش ہے، وہ اس کے ذریعے ملے گا۔ تو ایک تو قرآن مجید کی تلاوت کو ہمیں عام کرنا ہے۔ ماہ مبارک میں خاص طور پر جب آپ چھٹیوں میں گھر جائیں تو اپنے گھر میں بھی قرآن مجید کے ماحول کو عام کرو۔ بھائی بہنوں کو، ماں باپ کو، اگر کسی کو قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا ہے تو آپ ان کو قرآن مجید سکھاؤ، سیکھنے پر لگاؤ۔ آپ اپنی معصوم زبانوں سے ان کو کہو۔ دوسرے نمبر پر چھٹیوں میں آپ جب گھر جائیں تو ماں باپ کی خدمت کرو۔ دسترخوان آپ بچھاؤ، پانی آپ رکھو، پلیٹیں آپ رکھو، کھانا آپ رکھو۔ گھروں میں جب آپ جائیں تو یہاں جو آپ نے ماحول 24 گھنٹے کا ماحول، کھانے پینے کی دعائیں، اٹھنے بیٹھنے کی دعائیں، سونے جاگنے کی دعائیں، وہ دعائیں گھروں میں عام کرو۔ تھوڑا سا زور سے دعا پڑھ لیا کرو تاکہ گھر میں سارے افراد وہ دعا پڑھیں۔ آپ کو گھر کا ماحول بنانا ہے۔ نمبر 3، آپ بولنا سیکھو۔ پہلے تولو پھر بولو، تول کر بولو، سوچ کر بولو۔ بہت زور سے چلانا، پورے محلے میں آواز پہنچ رہی ہو، پتہ چل جائے کہ آپ آ گئے ہیں، بالکل مناسب نہیں۔ آپ کے سینے میں قرآن مجید ہے اور تقریباً اکثریت بالغین کی ہے، آپ چھوٹے بچے نہیں ہیں۔ آپ کی آواز معتدل ہو، درمیانی آواز سے گفتگو کریں، گھر میں ہو، باہر ہو، محلے میں ہو، مسجد میں ہو، راستے میں آتے جاتے ہوں۔ بولنے میں برائی کے بول مت بولو، میں بڑا ہوں، میں بہت ہوشیار ہوں، میں بہت نیک ہوں، آپ کی زبان سے یہ الفاظ نہیں۔ کون بڑا ہے تو کہ بڑی اللہ کی ذات ہے، کون ہوشیار ہے تو کہ اللہ، جی ہر چیز میں اللہ کا حوالہ۔ توحید کو عام کرو، اللہ کے نام کو عام کرو۔ ایک مرتبہ ایک بزرگ ایک گھر پر مہمان ہوئے، ایک 8 سالہ بچہ آیا، انہوں نے دسترخوان بچھایا، پلیٹیں رکھی، بہت سلیقہ مندی اور ڈسپلین کے ساتھ پلیٹیں رکھنے کی آواز نہیں آئی۔ تو وہ بڑے میاں نے پوچھا کہ بیٹا تم سب سے بڑے ہو؟ بچے نے جواب دیا کہ انکل بڑی تو اللہ کی ذات ہے، بھائی بہنوں میں میری عمر زیادہ ہے۔ کیا سبق ملا اس قصے سے؟ کہ کوئی جب بھی آپ کو پوچھے کہ آپ سب سے بڑے ہیں تو یہ کہیں گے کہ نہیں، بڑی اللہ کی ذات ہے۔ آپ سب سے زیادہ نیک ہیں تو کہ نہیں، آپ دعا کر دیجئے اللہ مجھے نیک بنا دے۔ آپ سب سے زیادہ ہوشیار ہیں تو کہ نہیں، آپ دعا کر دیجئے اللہ مجھے بنا دے۔ زبان کے بول ہمارے صحیح ہونے چاہیے، گھمنڈ، تکبر، ایسا کوئی بول ہماری زبان سے نہیں نکلنا چاہیے۔ اور گھر میں سب کو ادب و احترام کے ساتھ، بڑے بھائی کو پکاریں تو ان کو بھائی جان کہہ کر پکاریں، آپ کہہ کر پکاریں، چچا جان، ماموں جان، امی جی، اس طرح ادب و احترام آپ کی زبان سے، القاب نام لے کر نہیں، لقب کے ساتھ پکاریں، حضرت قاری صاحب، اس طرح کی چیزیں آپ کے زبان کے اوپر آنی چاہیے۔ دوسرے نمبر پر ایک بہت اہم چیز مجھے آج عرض کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید جہاں تلاوت کو عام کرنا ہے، وہاں پر ہمیں قرآن مجید کتاب ہدایت ہے، یعنی قرآن مجید عملی زندگی میں اتارنے کی چیز ہے۔
زندگیوں میں قرآن مجید کو اتارنا ہے، اس کے مطابق ہمیں اپنے عمل کو عمل پر لانا ہے، خاص طور پر گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ہر نیکی آپ نہیں کر سکتے، لیکن ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور خاص طور پر جس گناہ سے اس وقت بچانا ہے، جو گناہ دنیا میں اس وقت بہت عام ہے۔ کون سا گناہ ہے بیٹا، آپ بتائیں گے؟ اس وقت سب سے زیادہ جو گناہ عام ہے، کوئی بتائیے طلبہ میں سے؟ جی، بری نظر، پرائی عورت کو دیکھنا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے، اس وقت کا بہت عام گناہ ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دیکھیے، اسکول کی جو تعلیم ہے اس کے ساتھ گناہ ہو سکتا ہے چل جائے، لیکن یہ قرآن اور حدیث ہمارے پاکیزہ علم کے ساتھ یہ گناہ کا جوڑ نہیں ہے۔ دودھ میں ایک قطرہ اگر لیمو، ایک قطرہ اگر ایک ڈراپ گر جائے گا تو دودھ خراب ہو جائے گا۔ کیوں؟ کہ دودھ بہت نفیس اور لطیف پاکیزہ غذا ہے، وہ کھٹی چیز کو برداشت نہیں کرے گا، وہ خراب ہو جائے گا۔ تو یہ ہمارا علم بھی بہت پاکیزہ ہے، بہت لطیف ہے، اس کے ساتھ گناہ کا جوڑ نہیں ہے۔ تقریباً سب کی عمریں، آپ سب کی عمریں تقریباً بلوغ بالغ ہونے کے قریب قریب یا بالغ ہو چکے ہیں۔ اس عمر میں ہمیں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے۔ رمضان جو آ رہا ہے، روزے جو رکھوائے جا رہے ہیں، روزوں کا مقصد بھی لعلکم تتقون، تقوی یعنی گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، روح سیام یعنی روزوں کی روح، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ جب اللہ نے رمضان میں کھانے پینے کو منع کر دیا، جو حلال تھا اس کو بھی حرام کر دیا، تو جو گناہ ہیں وہ تو اور زیادہ حرام ہو جائیں گے۔ لہذا عزیز طلبہ، بچوں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، اپنی جوانی کو پاک صاف رکھو۔ ہمارے اس علم کے ساتھ گناہ کا جوڑ نہیں ہو سکتا، پھر علم میں برکت نہیں ہوگی۔ ایسی جگہوں پر مت بیٹھو جہاں عورتوں کا گزر ہوتا ہو، چھٹیوں میں ایسی جگہ پر مت بیٹھو۔ دیکھیے، ایک بندوق، ایک توپ اتنا نقصان نہیں کرتی جتنی ایک بری نگاہ نقصان کرتی ہے۔ پھر گناہوں کی وجہ سے کیا ہوگا؟ گناہوں کی وجہ سے آپ کی طبیعت عبادت میں نہیں لگے گی، آپ کو تلاوت میں مزہ نہیں آئے گا، دعاؤں میں طبیعت نہیں لگے گی، اچھی مجلسوں میں، وعظ میں، تفسیر میں بیٹھنے میں آپ کو مزہ نہیں آئے گا۔ کیوں؟ گناہوں کی نحوست۔ اللہ پاک عبادتوں کا جو لطف ہوتا ہے، جو توفیق ہوتی ہے، اس کو اللہ پاک سلب کر لیتے ہیں، کھینچ لیتے ہیں۔ اگر گناہ ہو جائے تو فوراً اللہ سے معافی مانگ لو، توبہ کا دروازہ قیامت تک کھلا ہوا ہے، فوراً معافی مانگو۔ گناہ کے اوپر ندامت ہونی چاہیے، افسوس ہونا چاہیے کہ اللہ آج مجھ سے گناہ ہو گیا، میں نے ماں باپ کو ناراض کر دیا، میں نے ماں باپ کے سامنے بول دیا، میں نے گالی بول دی، میری زبان سے گالی نکل گئی، ارے میری زبان کے اوپر تو قرآن مجید آنا چاہیے تھا۔ اللہ اللہ، توبہ کرنی چاہیے۔ گناہ کر کے خوش نہیں ہونا ہے، گناہ کر کے افسوس، ندامت ہونی چاہیے۔ ہو جائے، بشر ہے، آدمی ہے، لیکن فوراً پھر اللہ سے سچے دل سے معافی۔ صبح سے ارادہ کر کے نکلو گھر سے کہ آج انشاءاللہ ایک بھی گناہ نہیں کرنا ہے، یہ نیت کرو۔ بہت پاک صاف آپ کی نوجوانی ہو ابھی سے۔ دیکھیے، توبہ کرنے کی وجہ سے گناہ معاف ہو جاتا ہے، لیکن گناہ کی کدورت، ظلمت
तारीकी अंदर बाकी रह जाती है, फिर वो नेक काम नहीं करने देती है। तो ये तकवा यानी गुनाहों से अपने आप को बचाना, ये बहुत अहम चीज़ है। रमज़ान के महीने में तो ख़ास तौर पर, और उसमें भी कौन सा गुनाह, एक तो बुरी नज़र, और उसमें भी ख़ास तौर पर मोबाइल का इस्तेमाल। आप घरों पर जाकर आज़ाद मत हो जाना। मोबाइल का इस्तेमाल अगर आप करोगे घर पर तो फिर क्या होगा, एक तो आपके अखलाक ख़राब होंगे, बेहयाई बेशर्मी आएगी, फिर आपका वक्त बर्बाद होगा। आप लेकर बैठेंगे 5 मिनट के बजाय 2 घंटे लग जाएंगे। आपका वक्त बहुत कीमती है, ये वक्त तो आपको कुरान मजीद में इस्तेमाल करना था और गुनाहों में इस्तेमाल होगा। तो पहला नुकसान अखलाक ख़राब होंगे, दूसरा नुकसान आपका वक्त बर्बाद होगा यानी ज़िंदगी बर्बाद होगी, और तीसरा नुकसान आपकी सेहत ख़राब होगी, तंदुरुस्ती पर असर पड़ेगा। कई लोग हैं इस वक्त दुनिया में जो बहुत ज़्यादा मोबाइल इस्तेमाल करने की वजह से कई बीमारियों के शिकार है। किसी की गर्दन रह गई, किसी की उंगली मुअत्तल यानी बेकार हो चुकी, किसी को कैंसर हो चुका, किसी को आँखों की बीमारियाँ, और ख़ास तौर पर छोटे बच्चों को मोबाइल की वजह से 5 गुना ज़्यादा नुकसान होता है। मेडिकल साइंस की ये रिसर्च और ये तहकीक आई है, बड़े बड़े डॉक्टरों का ये कहना है कि छोटे बच्चों को 5 गुना ज़्यादा नुकसान होता है मोबाइल इस्तेमाल करने की वजह से। तालीम का भी नुकसान होता है। मदरसा और स्कूल जाने वाले बच्चे जब मोबाइल इस्तेमाल करते हैं तो उनका तालीम का नुकसान होता है। कारोबार और तिजारत करने वाले लोग भी मोबाइल में लगे रहते हैं तो उनका तिजारत का भी नुकसान होता है। और हमारे जो दूसरे नौजवान हैं उनकी मुनासबत से एक बात कहूँगा कि मीडिया के ज़रिए, मोबाइल के ज़रिए अंदर शुकूक व शुबहात, इस्लाम के बारे में शुकूक व शुबहात डाले जाते हैं। मोबाइल 2 काम करता है, मीडिया 2 काम कर रहे हैं। जहाँ उसमें अच्छाइयाँ हैं, अच्छे अच्छे प्रोग्राम, अच्छी नज़में, अच्छे नातें, अच्छी क़िराअतें और बहुत अच्छी चीज़ें सीखने की होती है, वहाँ नुकसानात भी है वहाँ पर। तो मैं अपने नौजवान भाइयों से ख़ास तौर पर कहूँगा, दुश्मनों ने उसमें बहुत जहरीले सांप भर दिए हैं। हमारे ईमान को लूटने और खसोटने की बहुत प्लानिंग हो रही है। उसमें इस्लाम के बारे में शुकूक व शुबहात, सवालात डाले जाते हैं, और फिर हमारा नौजवान उलमा से रुजू नहीं करता, पूछता नहीं है। अहले इल्म से पूछना चाहिए, अच्छे उलमा से रुजू करना चाहिए। कोई सवाल पैदा होता है तो मोबाइल ही से पूछता है, जहाँ से बीमार हुए वहीं इलाज के लिए जाता है दवा लेने के लिए। नुकसान और बढ़ेगा। कभी कभी तो ऐसा हुआ कि बाज़ नौजवान मोबाइल में ज़्यादा लगने की वजह से कुफ्र और शिर्क का शिकार हो चुके, ईमान उनका रुखसत हो चुका। इस्लाम के बारे में, इस्लाम के किसी हुक्म के बारे में एक अगर आपको शुबा हुआ तो आदमी इस्लाम से निकल जाता है। अभी हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह साहब दामत बरकातुहुम तशरीफ़ लाए थे फलाह दारैन तरकेसर सालाना जलसे में। आपने फरमाया इल्हाद यानी खुदा का इनकार फ़कत नहीं कि कोई खुदा का इनकार करे, आखिरत का इनकार करे, फ़कत इसी का नाम इल्हाद नहीं है, नास्तिकता इसी का नाम नहीं है, बल्कि इस्लाम के एक हुक्म के बारे में भी शक और शुबे का पैदा हो जाना ये खतरा है। कोई शक शुबे की चीज़ है नहीं, कुछ हो तो पूछो, अल्हम्दुलिल्लाह आपको जवाब मिल जाएंगे। एक सवाल के आपको 50 जवाब मिल जाएंगे, लेकिन पूछना पड़ेगा। दुश्मनों ने बड़ी प्लानिंग के साथ हमारे ईमान को लूटने और खसोटने के लिए ये तरकीब चलाई है, बहुत प्लानिंग की है। लिहाजा मेरे अजीज तलबा और ख़ास तौर पर नौजवान भाइयों, अपने ईमान की हिफाजत के लिए हर किसी की हर चीज़ को मत सुनो। अंदर
عجیب و غریب قسم کے فتنے، قادیانیت کی باتیں بھی ہوگی، جاوید احمد غامدی کا بیان بھی اندر ہوگا، محمد علی مرزا اور ایسے لوگوں کی باتیں بھی اس میں ہوگی۔ آج کا نوجوان یہ سمجھتا ہے کہ مولانا سننے میں کیا جاتا ہے، پھر بعد میں اس کو ہٹا دیں گے، ختم کر لیں گے۔ میرے بھائیوں، آپ کوئی چیز سنو گے تو کچھ نہ کچھ آپ کے دل و دماغ میں باقی رہ جائے گا، کچھ نہ کچھ اثر رہے گا۔ ایمان کے بارے میں رسک مت لو، ساہس مت کھیرو، ساہس نہیں، خطرہ نہیں، خطرہ مول مت لو۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں قرآن مجید کا سچا عشق نصیب فرمائے، قرآن مجید کا تعلق نصیب فرمائے، قرآن مجید کی محبت نصیب فرمائے، اس کے بغیر ہمیں چین نہ آئے۔ جیسے چائے کے بغیر بعضوں کو چین نہیں آتا، صبح ہی نہیں ہوتی، تو تلاوت کے بغیر ہماری صبح نہ ہو۔ ہر نماز سے پہلے، ہر نماز کے بعد ہماری مسجدوں میں قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہو۔ عربوں کا ذوق دیکھا تلاوت کے بارے میں، جماعت میں 3-4 منٹ کی دیر ہے، لیکن برہا آدمی اٹھے گا، قرآن مجید لے گا، 2-3 منٹ تلاوت کرے گا، پھر قرآن مجید رکھے گا۔ اور ہمارا نوجوان، ہمارا مسلمان 10 منٹ کی دیر ہے لیکن تلاوت نہیں کرتا ہے۔ آج سے نیت کرو، مجمع میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں انشاءاللہ تلاوت کو، قرآن مجید کی اشاعت کو، ہم قرآن مجید کو عام کریں گے، خود عمل کریں گے، دوسروں کو بھی دعوت دیں گے۔ میں انہی کلمات کے اوپر اکتفا کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اور حضرت قاری صاحب کی دعا ہوگی۔ قاری صاحب دعا تو آپ کی نہیں، یہ نہیں ہے قاری صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ اللہم یا من یستحیی ان یرد ید السائل خالیہ، یا رحمن یا رحیم، یا عزیز یا غفار، یا ذو الجلال والاکرام۔ اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولاساتذتنا ولمشائخنا ولمن حق علینا ولمن اوصانا بالدعاء ولجميع المسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات انک سمیع قریب مجیب الدعوات۔ رب کریم ہمارے گناہوں سے درگزر فرما۔ کریم آقا، حقیقت واقعہ یہی ہے کہ ہم بڑے پاپی ہیں، بڑے گنہگار ہیں۔ مولا کریم، آپ کی ذات عالی بار بار نیکوں کی صحبت ہمارے حق میں مقدر فرماتی ہے، اس کے باوجود ہم سے تیری نافرمانی ہو جاتی ہے۔ کریم آقا، آپ کے کتنے انعامات ہمارے ساتھ ہے۔ مولا کریم، ان انعامات کے ہوتے ہوئے آپ کی نافرمانی ہو جاتی ہے، ہم بڑے شرمندہ ہیں مولا۔ اللہ ہمارے گناہوں سے درگزر فرما۔ مولا کیسی نیک مجلس ہے، تیرے یہ نیک بندے، تیرے ایک نیک بندے سے تیری ذات عالی کے فرامین اور تیرے منشے کو سن رہے تھے۔ اللہ مجلس کے تمام شرکاء کو تو قبول فرما۔ کریم آقا، مجلس کے تمام شرکاء کو تو قبول فرما، ہر ایک کو معافی عنایت فرما۔ اللہ ہر ایک کو معافی عنایت فرما۔ مولا کریم، گناہ کرتے کرتے غفلتوں کی وجہ سے قلوب سیاہ ہو گئے ہیں۔ اللہ، قلوب سیاہ ہو گئے ہیں۔ قلوب کی سیاہی کی وجہ سے بدی کی برائی ہم سے ختم ہو گئی ہے مولا۔ اللہ، اس کا احساس تک نہیں ہے۔ کریم آقا، احساس نصیب فرما۔ راہ مستقیم پہ آنا ہمارے حق مقدر فرما۔ اللہ، مقدر فرما۔ توبہ کی توفیق عطا فرما۔ توبہ نصوح ہمارے حصے میں مقدر فرما۔ اپنی ذات عالی سے صحیح معنی میں ہمیں تعلق نصیب فرما۔ حقیقت تقوی ہمارے حق میں مقدر فرما۔ اللہ، اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچی پکی محبت نصیب فرما۔ اللہ، آپ کی ذات عالی اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یادوں میں ہمیشہ رہنا
ہمیں نصیب فرما۔ اللہ ہمارے قلوب کو تیری یادوں سے آباد فرما، اپنی معرفت نصیب فرما۔ اللہ اپنی مالا جپنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، درود کی کثرت ہمارے حصے میں مقدر فرما۔ اور مولا کریم دنیا کے وہ سارے اسباب و عوامل جو ہمیں ضائع کرنے والے ہیں اس سے تو ہی ہماری حفاظت فرما۔ مولا نفس اور شیطان سے ہماری حفاظت فرما، ہم کمزور بندے ہیں، اس کا مقابلہ نہیں کر پا رہے ہیں۔ مولا کریم ہمیں قوت نصیب فرما، ہماری حفاظت فرما۔ اللہ غلط صحبتوں سے ہماری حفاظت فرما، ہمیں اپنے اوقات عزیز کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ اے کریم آقا، آپ کی ذات عالی نے کتنے اعلی مقاصد کے لیے اس دنیا میں ہمیں بھیجا ہے، مولا ہمیں اس کا استحضار نصیب فرما، اس کا استحضار نصیب فرما۔ اللہ جس پاکیزہ نسبت پر اس مجلس کا انعقاد ہوا ہے، تیری ذات عالی اس سے واقف ہے کہ مولا کریم کچھ بچیوں نے جب بہت بڑی تعداد کی بچیاں اپنی ساری امنگوں کو پورا کر رہی ہوں، ایسے وقت میں کچھ بچیوں نے دین کی راہ اپناتے ہوئے اپنی ساری امنگوں کو تیری اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں تج دیا ہے۔ اللہ کیسی پاکیزہ قلوب یہ بچیاں ہیں، مولا انہیں قبول فرما، اللہ انہیں قبول فرما۔ مولا اللہ اپنی نیک بندیوں میں انہیں شامل فرما اور ہمیں نیک بندوں میں شامل فرما۔ اللہ ان کی قسمت کو بلند فرما، اللہ ان کی قسمت کو بلند فرما۔ آپ کی ذات عالی مسبب الاسباب ہے، ان کی زندگی کے آئندہ جتنے مراحل ہیں آپ ان مراحل کے آسانیوں کے اسباب پیدا فرمائیے، اللہ اسباب پیدا فرمائیے۔ اللہ یہ جہاں کہیں رہیں تیرے دین متین کی داعیہ بن کے رہے مولا۔ اللہ ان سے تیرے کلام پاک کی حفاظت و اشاعت ہو، ان سے تیرے کلام پاک کے اور تیرے منشے کی تشریح ہو مولا۔ اللہ انہیں قبول فرما، ہمیں بھی قبول فرما۔ بہت بابرکت مہینہ چل رہا ہے، آئندہ اور برکتوں والا مہینہ انشاءاللہ العزیز ہمارے حق میں مقدر ہونے والا ہے۔ اللہ ہماری مدد فرمانا، اللہ ابھی سے اس کی رغبت اور اس کا شوق نصیب فرما، ابھی سے اس کا عزم کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما کہ مولا ان نیک ساعت میں سے ہر ساعت کے ساتھ قدردانی کا معاملہ کریں گے، ہماری مدد فرما۔ اللہ تیرے جتنے بھی نیک بندے ایسے ہیں جو اپنی جائز تمناؤں کو لیے ہوئے تیری بارگاہ عالی میں حاضر ہوئے ہیں، سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ اللہ جتنے بندے جن مشکلات میں ہیں ان کی مشکلات کو ختم فرما۔ مولا امت مسلمہ کو اپنی پستیوں کو خود سمجھنے اور پستیوں سے نکلنے کی خود مولا کریم اس کے اسباب اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارا جوان طبقہ مولا اپنی بہت ساری قوتوں کو، اپنی صلاحیتوں کو، اپنے اوقات عزیز کی قدر نہیں پہچان پا رہے اور ضائع کر رہے ہیں۔ اللہ ضیاء سے ہماری حفاظت فرما، یہی طبقہ اس امت کا مستقبل ہے، اللہ ان کی حفاظت فرما۔ مولا ہماری غیب سے تربیت فرما اور ہماری نسلوں کی بھی غیب سے تربیت فرما۔ اے کریم آقا ہمارے مرحومین کی بال بال مغفرت فرما، کروٹ کروٹ انہیں جنت نصیب فرما۔ اللہ ان گئے ہوا کو عبرت کی نگاہوں سے دیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اپنے اوقات عزیز کی قدر اور آخرت کا استحضار ہمیں نصیب فرما۔ مولا امت میں جتنے بھی جوان ہیں سب کی حفاظت فرما، جوان بیٹیاں ہیں ان کی حفاظت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، ایسی جتنی بھی نیک درسگاہیں ہیں سب کی تو حفاظت فرما۔ اللہ مساجد کی، مکاتب کی، خانقاہوں کی، دینی درسگاہوں کی سب کی تو حفاظت فرما۔ تیرے بہت بندے ہیں جو اس انسانیت کا درد لیے ہوئے ہیں، اللہ ان کے اس درد کو قبول فرما اور اپنی ذات عالی کی غیبی نصرتیں ان کے حق میں مقدر فرما۔ مولا کریم ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اور آپ نے صحت اور تندرستی کی دولت سے ہمیں نوازا ہے، مولا اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، اللہ اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔
آپ راضی ہو جائیے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے راضی فرما لیجئے مولا۔ اللہ اس رضا کی طرف توجہ کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ جب اس دنیا سے جانے کا وقت ہو تو مولا ایمان کے ساتھ، کلمے کے ساتھ، حسین خاتمے کے ساتھ جانا ہمارے حق میں مقدر فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔